آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس جی آپ کو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت جھڑپیں جاری ہیں اس کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے چلیں کہ کل رات اسرائیل نے جو ہے ایک مرتبہ پھر ایران کے اوپر حملے کیے بڑے پیمانے پر، اور اس کے بعد ایران نے بھی جوابی کارروائی میں کافی سارے میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف داغ دیے ہیں، اور حملہ جو ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا جس نے زیادہ نقصان دیا۔ لیکن اسرائیل کو انفراسٹرکچر کے طور پر تو نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ان کو نہیں ہو پا رہا کیونکہ انہوں نے بنکر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جب کوئی ایسا حملہ ایران کی جانب سے کیا جاتا ہے تو بنکر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی کی گئی ہے، اب یہ ایران کی جانب سے ہے یا کسی اور کی جانب سے، لیکن اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کو ہیک کر لیا گیا، اور ہوا یہ کہ جب وہ انٹرسیپٹ کرنے گئے میزائل کو تو وہ انٹرسیپٹ نہ کر پائے، اور بلکہ اپنے ہی شہر یعنی اسرائیل میں ہی اب وہ جو میزائل ہوتے ہیں آئرن ڈوم کے وہ خود پر حملہ کرنے لگ گئے، اپنے شہریوں پر ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک سائبر حملہ تھا جو ایران کی جانب سے کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، انہوں نے امریکہ سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ ہم اپنے دشمن ایران سے نہیں بلکہ آپ کے دشمن ایران سے ہم لڑ رہے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ پھر ان سے مدد مانگ رہے ہیں امریکی صدر سے۔ اس سے پہلے بھی وہ مدد مانگ چکے ہیں، لیکن امریکی صدر اس وقت تو انہوں نے پلہ جھاڑ دیا تھا، لیکن اس بار انہوں نے پلہ نہیں جھاڑا۔ ایک تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو، انہوں نے آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کا عندیہ دے دیا، ان کو کہا کہ نشانے پر رکھیں گے اور ان کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا نام ہے ٹروتھ، وہ استعمال کرتے ہیں، اس پر انہوں نے پیغام جاری کیا اور کہا کہ تہران میں اور لوگوں کو انہوں نے انخلا کا کہہ دیا، کہا کہ ایران خالی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ جب پھر حملہ ہو تو اس میں قیمتی جانیں ضائع ہو، جو کہ یہ شرم کی بات ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ ایران کو یہ حق نہیں کہ وہ نیوکلیر ہتھیار جو ہے وہ رکھ سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کینیڈا میں شرکت کیے ہوئے تھے G7 سمٹ میں، وہاں پر وہ اپنا دورہ مختصر کر کر واپس امریکہ میں آ گئے، اور امریکہ میں ایک وار سچویشن روم بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور امریکہ نے اسرائیل میں جو یروشلم میں ان کی ایمبیسی ہے ان کو آج بند کر دیا ہے، اور جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں، ان کی رہائش ہے، فیملی والے ممبر ہیں، ان سب کو اب بنکر میں بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب خبریں اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ بھی اس میں کود پڑے اور امریکہ کی جانب سے بھی اس میں کچھ حملے کیے جائیں ایران کی طرف۔